بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم 2 عنوان پڑھیں گے۔ پہلا عنوان ہے عدل علی رضی اللہ تعالی عنہ وتوقیہ عن التجاوز عن حدود اللہ تعالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف اور حدود اللہ کی پابندی۔ جبکہ دوسرا عنوان ہے استماع الاغتیاب، غیبت کا سننا۔ عدل علی رضی اللہ تعالی عنہ وتوقیہ عن التجاوز عن حدود اللہ تعالی۔ قال كثير الحضرمي دخلت مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة فإذا نفر 5 يشتمون عليا رضي الله عنه وفيهم رجل عليه برنس يقول أعاهد الله لأقتلنه فتعلقت به وتفرقت أصحابه عنه فأتيت به علي رضي الله عنه فقلت إني سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك فقال أدن ويحك من أنت؟ فقال أنا سوار المنقري فقال علي رضي الله عنه خل عنه فقلت أخلي عنه وقد عاهد الله ليقتلنك قال أفأقتله ولم يقتلني قلت فإنه قد شتمك قال فاشتمه إن شئت أو دعه۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل وتوقیہ عن التجاوز عن حدود اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کی حدود سے تجاوز کرنے سے آپ کا باز رہنا، بچنا۔ قال کثیر الحضرمی، کثیر حضرمی کا بیان ہے، دخلت مسجد الکوفۃ من قبل ابواب کندہ، کہ میں کندہ کے دروازوں کی جانب سے کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ فَإِذَا نَفَرٌ 5 يَشْتِمُونَ عَلِيًّا رضی اللہ عنہ، وہاں 5 افراد جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہہ رہے تھے۔ وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ بُرْنُسٌ، اور ان میں ایک شخص تھا جس کے سر پر لمبی ٹوپی تھی۔ یقول، کہہ رہا تھا، اعاہد اللہ لأقتلنہ، میں اللہ سے عہد و پیمان کرتا ہوں کہ میں ضرور بالضرور اسے قتل کر دوں گا۔ فتعلقت بہ، تو میں اس سے چمٹ گیا۔ وتفرقت اصحابہ عنہ، طرح حالے کہ اس کے ساتھی اس سے الگ ہو گئے، جدا ہو گئے۔ فأتیت بہ علی رضی اللہ عنہ، میں اسے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقلت، تو میں نے کہا، انی سمعت ھذا یعاہد اللہ لیقتلنک، میں نے اس شخص کو سنا ہے کہ یہ اللہ سے عہد و پیمان کر رہا تھا کہ ضرور بالضرور آپ کو قتل کرے گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ادن ویحک، قریب آ، تیرا برا ہو۔ من انت، تو کون ہے؟ فقال انا سوار المنقری، تو اس نے کہا کہ میں سوار منقری ہوں۔ فقال علی رضی اللہ عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خل عنہ، اسے چھوڑ دو۔ فقلت، میں نے کہا، اخلی عنہ، کیا میں اسے یوں ہی چھوڑ دوں؟ وقد عاہد اللہ لیقتلنک، جبکہ اس نے اللہ سے عہد و پیمان کر رکھا ہے، لیقتلنک، کہ وہ ضرور آپ کو قتل کرے گا۔ قال افاقتلہ، حضرت علی نے فرمایا، تو کیا میں اسے قتل کر دوں؟ ولم یقتلنی، حالانکہ اس نے مجھے قتل نہیں کیا۔ قلت فإنہ قد شتمک، تو میں نے کہا اس نے آپ کو برا بلا کہا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فاشتمہ ان شئت او دعہ، تو بھی اسے برا بلا کہہ لے اگر تو چاہے، یا اسے چھوڑ دے۔ عدل یعدل عدلا معدلتا، انصاف کرنا۔
اس سے صفت کا صیغہ عادل آتا ہے۔ عادل کی جمع عدول، جبکہ عدل یعدل عدالتاً عادل ہونا باب کرم یکرم سے، اور عادل یعدل عدلاً باب سمع سے اس کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا۔ وتوقیہ، توقع یتوقع توقعاً بچنا، تقی پرہیزگار کو کہتے ہیں، اس کی جمع اتقیاء آتی ہے، اور وقایقی وقایتاً حفاظت کرنا، حدود حد کی جمع ہے، احکام شرعیہ۔ کثیر الحضرمی، اس سے مراد شاید کثیر بن مرہ حضرمی ہے، اس کی کنیت ابو شجرہ یا ابو القاسم ہے۔ ابن سعد نے ان کو تابعین کے دوسرے طبقہ میں شمار کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبادہ بن صامت اور ابو الدرداء وغیرہ حضرات سے رضی اللہ عنہم، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے روایت کی ہے۔ نفر، اس کی جمع انفار آتی ہے، 3 سے لے کر 10 تک مردوں کی جماعت۔ نفر ینفر نفرا، نفرت کرنا۔ نفیرن، چل پڑنا۔ نفیر کوچ کرنے والی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ شتم یشتم شتمن، برا بلا کہنا، گالم گلوچ کرنا۔ برنس، لمبی ٹوپی جو عرب میں پہنی جاتی تھی، ہر وہ لباس جو ٹوپی کی جگہ کام دے سکے۔ اس کی جمع برانسو آتی ہے۔ ادنو، دنا یدنو دنون، امر کا صیغہ ہے، قریب ہونا۔ خلی، دعہو، امر کے صیغے ہیں۔ خلی اور دعہو کا معنی ہے چھوڑ دینا، راستہ چھوڑ دینا۔ اس عبارت میں فَإِذَا نَفَرٌ خَمْسَةٌ يَشْتِمُونَ عَلِيًّا رضی اللہ عنہ میں اذا مفاجاتیہ ہے، نفر خمسۃ موصوف صفت مل کر مبتدا ہیں، یشتمون علی پورا جملہ خبر ہے۔ رجل موصوف، علیہ برنس، یہ پورا جملہ صفت بن جائے گا۔ اس علیہ محذوف سے مل کر متعلق ہو کر خبر مقدم، اور برنس مبتدا مؤخر۔ اخلی عنہ، اے اخلی عنہ، یہاں حمزہ استفہام کو حذف کر دیا گیا ہے۔ وقد عاہد اللہ، یہ جملہ عنہ کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے۔ فاشتمہ ان شئتا، فاشتمہ جزا مقدم ہے اور ان شئتا شرط مؤخر ہے۔ اس سبق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انصاف پروری اور حدود شرعیہ سے تجاوز نہ کرنے کا بیان ہے۔ آپ نے اس شخص کو جو برا بلا کہہ رہا تھا کچھ نہیں کہا، اور بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ چونکہ وہ قتل کا کہہ رہا تھا، اس نے مجھے قتل نہیں کیا، لہذا اس کے قتل کا مجھے کوئی جواز نہیں پہنچتا، اس لیے میں اسے قتل کر حد شرعی سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ ہاں، برا بلا کہا ہے تو اگر آپ کی طبیعت چاہے آپ بھی کہہ لیں، مگر میں برا بلا نہیں کہہ سکتا۔ وَرُوِيَ فِي هَذَا عَنْهُ کرم اللہ وجہہ انہ قال کیف اقتل قاتلی، معناہ انہ لا يجوز لی ان اقضی علیہ بالقصاص فإنه إن أريد بالقتل إرادة القتل مجازا فهو مريد القتل لا القاتل، ولا يقتص ممن أراد قتل أحد، وإن أريد بالقتل القتل حقيقة فلما فرغ من قتل فالأمر مفوض إلى أوليائي لا إلي فلا يمكن لي قتله۔ اور اسی سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کیف اقتل قاتلی، میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں؟ معناہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہ لا یجوز لی ان اقضی علیہ بالقصاص، کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس کے خلاف قصاص کا فیصلہ کروں۔ فَإِنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِالْقَتْلِ إِرَادَةُ الْقَتْلِ مَجَازًا، اس لیے کہ اگر قتل سے ارادہ قتل مراد لیا گیا ہے مجازاً، فَهُوَ مُرِيدُ الْقَتْلِ، تو پھر وہ قتل کا ارادہ کرنے والا ہے، نہ کہ قاتل۔
ولا یقتص ممن اراد قتل احد، اور اس شخص سے قصاص نہیں لیا جاتا جو کسی کے قتل کا صرف ارادہ کرے۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِالْقَتْلِ الْقَتْلُ حَقِيقَةً، اور اگر قتل سے حقیقتاً قتل مراد لیا جائے، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِي، تو جب میرے قتل سے فارغ ہوگا، فَالْأَمْرُ مُفَوَّضٌ إِلَىٰ أَوْلِيَائِي لَا إِلَيَّ، تو معاملہ میرے اولیاء کے سپرد ہو جائے گا نہ کہ میرے۔ فَلَا يُمْكِنُ لِي قَتْلُهُ، لہٰذا میرے لیے اسے کسی طرح سے بھی قتل کرنا ممکن نہیں ہے۔ عدل ہی کے سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول ہے، کیف اقتل قاتلی، کہ میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں، معناہ انہ لا یجوز لی ان اقضی علیہ بالقصاص، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے اپنے قاتل پر قصاص کا فیصلہ ممکن نہیں۔ فَإِنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِالْقَتْلِ إِرَادَةُ الْقَتْلِ مَجَازًا، اس لیے کہ اگر قتل سے مراد ارادہ قتل ہو مجازاً، تو فَهُوَ مُرِيدُ الْقَتْلِ لِلْقَاتِلِ، تو وہ حقیقتاً قاتل نہیں بلکہ قتل کا ارادہ کرنے والا ہے۔ وَلَا يُقْتَصُّ مِمَّنْ أَرَادَ قَتْلَ أَحَدٍ، اور مرید قتل سے قصاص نہیں لیا جاتا، قصاص نہیں لیا جاتا اس شخص سے جو کسی کے قتل کرنے کا صرف ارادہ کرے، اور اگر قتل سے مراد حقیقتاً قتل لیا جائے تو فلما فرغ من قتلی، جب وہ میرے قتل سے فارغ ہو چکا، تو فالامر مفوض الی اولیائی لا الی، تو قصاص کا حق اولیاء کی طرف منتقل ہو گیا نہ کہ میری طرف۔ فلا یمکن لی قتلہ، سو ممکن نہیں ہے میرے لیے اپنے قاتل کو قتل کرنا۔ تو دوسری روایت میں بھی حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر قتل سے اس نے ارادہ قتل مراد لیا ہے تو ظاہر ہے کہ صرف ارادہ قتل پر قصاص واجب نہیں ہوتا، اور اگر حقیقتاً قتل مراد ہے تو میرے مقتول ہونے کے بعد معاملہ میرے اولیاء کے سپرد ہو جاتا ہے، میں محض اس کے کہنے سے اسے قتل کر کے حد شرعی سے تجاوز نہیں کروں گا۔ عنوان نمبر 2، استماع الاغتیابی، غیبت کا سننا، غیبت کی سماعت۔ استماع الاغتیابی، قال العتبی حدثني أبي عن سعيد القصري قال نظر إلي عمرو بن عتبة ورجل يشتم بين يدي رجلا فقال لي ويلك، وما قال لي ويلك قبلها، نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه لسانك عن الكلام به، فإن السامع شريك القائل، وإنه عمد إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك، ولو ردت كلمة جاهل في فيه لسعد رادها كما شقي قائلها، وقد جعله الله تعالى شريك القائل، فقال سماعون للكذب أكالون للسحت۔ عتبی کا بیان ہے، مجھ سے میرے والد نے سعید قصری کے حوالے سے بیان کیا، قال، انہوں نے فرمایا، مجھے عمر بن عتبہ نے دیکھا اس حال میں کہ رجل یشتم بین یدی رجلا، کہ ایک شخص میرے سامنے ایک دوسرے شخص کو برا بلا کہہ رہا تھا، فقال لی، تو اس نے مجھ سے کہا، ویلک، تیرا برا ہو، وما قال لی ویلک قبلہا، حالانکہ اس نے پہلے مجھے ویلک کبھی نہیں کہا تھا۔ نزہ سمعک عن استماع الخنا، تم اپنے کان کو غیبت کے سننے سے ایسے ہی پاک رکھو، کما تنزہ لسانک عن الکلام بہ، جس طریقے سے تم اپنی زبان کو بری بات کہنے سے پاک رکھتے ہو، اس لیے کہ سننے والا کہنے والے کا گناہ میں شریک ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَمَدَ، کہنے والا ارادہ کرتا ہے اس برائی کا جو اس کے ظرف میں ہے، فَأَفْرَغَهُ فِي وِعَائِكَ، پھر وہ اسے
تمہارے ظرف میں انڈھیل دیتا ہے۔ وَلَوْ رُدَّتْ كَلِمَةُ جَاهِلٍ فِي فِيهِ، اور اگر کسی جاہل کی بات اس کے منہ پر لٹا دی جائے، لَسَعِدَ رَادُّهَا، تو اس کا لٹانے والا یقیناً نیک بخت ہوگا، جیسے کہ اس کا کہنے والا بدبخت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سننے والے کو کہنے والے کا شریک قرار دیا ہے، چنانچہ فرمایا ہے سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ جھوٹی بات کے سننے والے حرام مال کھانے والے ہیں۔ الاغتیاب، اغتاب یغتاب اغتیابا، پیٹھ پیچھے بدگوئی کرنا۔ عمر بن عتبہ بن ابو سفیان بن حرب 91 ہجری میں فوت ہوئے۔ بنو امیہ میں نہایت نیک، صالح، شیریں بیان، فصیح اللسان، عدل پسند اور ظلم کو ناپسند کرنے والے تھے۔ جب حجاج کے جور و ستم کی وجہ سے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث مقابلے کے لیے اٹھے تو ان کے ساتھ حضرت عمر بھی نکلے اور مقابلے میں قتال کیا، یہاں تک کہ جاں بحق ہو گئے۔ نزہ، نزہ ینزہ تنزیہا سے امر حاضر ہے، اپنے آپ کو گناہ سے پاک رکھنا۔ نزہ ینزہ نزاہتا، برائی سے دور رہنا۔ الخنا، بری بات۔ خنا یخنو خنوا، خنی یخنا خنن، بد زبانی کرنا۔ وعاء، وعاء برتن، اس کی جمع اوعیہ آتی ہے اور اس کا اطلاق سینے پر بھی کیا جاتا ہے تشبیہ کے طور پر۔ وعا یعی وعین، جمع کرنا۔ فی بمعنی منہ، ہا ضمیر حالت جری میں ہونے کی وجہ سے ہے۔ سعیدہ، سعاد یسعد سعادتا، نیک بخت ہونا۔ صفت کا صیغہ سعید، جمع سعداء۔ شقیہ یشقی شقاوتا، شقوتا، بدبخت ہونا۔ شقی، اس کی جمع اشقیاء آتی ہے۔ سحت، حرام کو کہتے ہیں ہر وہ کمائی جو خبیث ہو، قبیح ہو اور اس سے عار لازم آئے، جیسے رشوت، سود وغیرہ۔ سحت یسحت سحتا، حرام مال کھانا، اور اگر سخطہ، ہلاک کرنا، اس کا معنی آتا ہے۔ اس سبق میں وَلَوْ رُدَّتْ كَلِمَةُ جَاهِلٍ، یہ شرط ہے، لَسَعَدَ رَادُّهَا، یہ جزا واقع ہے، اور شریک القائل، یہ جعل کا مفعول ثانی ہے۔ اس سبق میں غیبت سننے سے منع کیا گیا ہے کہ غیبت کے سننے سے انسان کو اپنے کان کی حفاظت کرنی چاہیے، جس طریقے سے اپنی زبان اس میں ملوث ہونے سے بچاتا ہے، اس لیے کہ سننے والا گناہ میں کہنے والے کے برابر ہوتا ہے۔ کہنے والا چاہتا ہے کہ اپنے باطن کی خرابی تمہارے اندر انڈیل دے تاکہ تمہارا بھی باطن ملوث ہو جائے۔ اب اگر سننے والا اس کی بات کو رد کر دے گا اور گندی بات اس کے منہ پر مار دے تو اپنے اس عمل سے وہ اپنے آپ کو ایک برائی سے بچا لے گا اور اسے سعادت مندی حاصل ہو جائے گی۔